حجر اسود سے آپ طواف شروع کریں گے اور طواف شروع کرنے سے پہلے آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اس کو بوسہ دے لیں۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ جب آیا تھا برف سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے، اور فرمایا جب اس کو کوئی بوسہ دیتا ہے اس کے گناہ جڑتے ہیں، اور فرمایا قیامت کے روز، یہ سب صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 آنکھیں دیں گے، ایک زبان دیں گے، آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے گواہی دے گا کہ یا اللہ اس شخص نے مجھے بوسہ دیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس عظیم پتھر کو میرے بھائیوں بوسہ دیں اور ہاتھ بھی لگائیں، دایاں ہاتھ، اللہ اکبر بھی کہیں۔ اگر بوسہ دیتے ہوئے دھکا لگانا پڑے تو کتنے آدمیوں کو دھکا لگانے کی اجازت ہے؟ جی ایک کو بھی نہیں لگا سکتے؟ یار اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ نہیں میرے بھائی، کسی کو بھی دھکا نہیں دینا، دھکا دینا گناہ ہے، حرام ہے، منع ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، دیں گے تو ثواب ملے گا، ثواب لینے کی کوشش میں گناہ لے کے نہ واپس آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ثواب لینے جائیں، گناہ بخشوانے جائیں، الٹا گناہ لے کے آ جائیں، فائدہ کیا ہوا؟ سمجھدار آدمی ایسے کام تو نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور میں تو یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ رب العالمین بڑا مہربان ہے۔ جب رب العالمین دیکھیں گے کہ میرا یہ بندہ دل اس کا مچل رہا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، دل بہت کرتا ہے لیکن کسی کو دھکا نہیں دینا چاہتا، اس لیے بوسہ نہیں دے سکا، تو مجھے امید ہے، دلیل نہیں ہے میرے پاس، مجھے امید ہے رب کی رحمت سے کہ وہ ویسے ہی ثواب دے دے گا، کیونکہ آپ نے کس کے لیے چھوڑا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق سے کہا تھا کہ عمر تم طاقتور آدمی ہو، دھیان سے بوسہ دیتے ہوئے کسی کو دھکا نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، تکلیف دیے بغیر بوسہ دے سکیں اچھی بات ہے۔ اور میرے وہ دوست جن کے ساتھ میری مائیں بہنیں ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں خدا را اللہ کے لیے ان عورتوں کا جسم دوسرے مردوں کو نہ لگنے دیں۔ آپ ان کو لے کے آتے ہیں، ان کی باتوں میں آتے جی میں نے بوسہ دینا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ دھکے لگتے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ دھکے دے گی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ غیروں کے ساتھ اس کا جسم ٹکرائے گا کیا بلکہ ساتھ ساتھ جڑ جائے گا، بالکل بے پردہ ہو جائے گی، چہرہ پہلے آپ نے ننگا رکھا ہوا ہے، بال بھی اس کے ننگے ہو جائیں گے۔ کتنا گناہ کر رہے ہیں آپ، عورتوں کی باتوں میں نہ آئیں میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں عورتوں کو سمجھائیں وہ یہ کام نہ کریں۔ ہاں اگر کسی ٹائم آپ دیکھیں کہ واقعی رش نہیں ہے، ٹھیک ہے پھر آپ لے آئیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب رش ہے تو یہ کام نہ کریں۔ اب میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ رش آپ بوسہ نہیں دے سکے، اب آپ کیا کریں گے؟ دایاں ہاتھ لگانے کی کوشش کریں، دایاں ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو کیا کریں؟ بوسہ دیں۔ اگر آپ رش اتنا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، پھر آپ کیا کریں؟ نہیں ابھی یہ مرلہ نہیں آیا، یہ بعد میں آئے گا۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، لاٹھی ہے، وہ لگائیں آپ حجر اسود کو، اور جب لگ جائے تو اس لاٹھی کو آپ بوسہ دے لیں۔ اور اگر یہ کام بھی نہیں ہوا پھر آخری کام کیا ہے؟ دور سے اشارہ کریں۔ جب دور سے اشارہ کریں گے تو اپنے ہاتھ کو کتنے بوسے دینے ہیں میرے بھائیوں؟ جی ایک بوسہ دینا ہے؟ 3 دینے ہیں۔ وہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں ایک، وہ کہتے ہیں 3، کوئی بوسہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ جب آپ کا ہاتھ لگا ہی نہیں تو بوسہ کس بات کا؟ جب ہاتھ لگا ہی نہیں بوسہ کس بات کا؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تھا تب آپ نے بوسہ نہیں دیا، اس لیے ہم بھی اس وقت بوسہ نہیں دیں گے۔